ایک صحابی ہیں سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بشیر بن سعد آپ نے سنا ہوگا. ایک صحابی ہیں جناب سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر دربار رسالت ہیں، ثنا خان بھی تھے، حضور کے شاعر بھی تھے. جناب عبداللہ بن رواحہ، یہ بشیر بن سعد ان کے بہنوئی تھے، یعنی عبداللہ بن رواحہ ان کے برادر نسبتی لگتے تھے، برادر ان لا لگتے تھے. تو بشیر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دن میری بیوی نے میری بیٹی کو تھوڑی سی کھجوریں دیں اور انہیں کپڑے میں باندھا، پوٹلی بنائی. پوٹلی سمجھتے ہیں نا؟ پوٹلی ایک چھوٹی سی گٹھڑی، یعنی کہ کھجوریں ڈال کر پوٹلی باندھ کر، رومال میں کھجوریں باندھ کر دیں. کہا جاؤ تمہارے والد بھی بھوکے ہیں اور تمہارے ماموں بھی بھوکے ہوں گے، انہیں جا کر دے آؤ، بڑی خاص بات آپ تک پہنچانے لگوں. جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ، والد کو بھی دو اور ماموں کو بھی دو. چھوٹی سی ان کی بیٹی تھی، وہ بیٹی آئی ہے خندق کی طرف، امام الانبیاء کی نظر پڑ گئی ہے، حضور کی نگاہ کرم پڑ گئی ہے. حضور فرماتے ہیں بیٹی ادھر آؤ. وہ چھوٹی بچی قریب آئی، پر میں یہ کیا لے کر آئی ہو، کیا لے کر آئی ہو؟ اس بچی نے پوٹلی کھولی تو اندر چند کھجوریں تھیں، چند کھجوریں تھیں. یقین جانیے بڑا نازک مقام ہے، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. جب میں نے روایت پڑھی تو ایک کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے. آپ کو نہیں پتا میں کس انداز سے کس طرح بیان کر رہا ہوں، یہ مجھے ہی پتا ہے جس حوصلے سے میں بیان کرنے لگا ہوں. جیسے ہی بچی نے پوٹلی کھولی نا، یوں اپنی پوٹلی کھولی، اس میں تھوڑی سی کھجوریں تھیں. جیسے ہی حضور نے کھجوریں دیکھی ہیں، امام الانبیاء نے دونوں ہاتھ بچی کے سامنے یوں پھیلا دیے ہیں. کیا مقدر ہے اس بچی کا، کیا نصیب ہے اس بچی کا. کائنات کو عطا کرنے والے ہاتھ ہیں، حضور نے بچی کے سامنے یوں کیے ہیں، یوں ہاتھ کیے ہیں. اور میں بیٹی اس میں ڈال دوں، یہ کھجوریں اس میں ڈال دوں. وہ ننھی بچی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے کھجوریں، وہ پوٹلی حضور کے ہاتھوں میں انڈیلی ہے. جیسے ہی انڈیلی ہے نا، تو حضور کے ہاتھ کا جو چلو بنا ہوا تھا نا، دونوں ہتھیلیاں، ہاتھ یعنی چلو بھرا نہیں، بھرا نہیں، یعنی ایک ہاتھ کی کھجوریں ہوں گی، یہ چلو بھرا نہیں ہے. وہ صحابیہ کہتی ہیں فَصَبَّتْهُ مَمَا مَلَعَ کَفَّیْ رسول اللہ، یعنی حضور کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کھجوریں نہیں آئیں، ایک ہتھیلی جتنی بھی کھجوریں نہیں تھیں، یعنی چند ایک دانے تھے، تھوڑی سی کھجور تھی. امام الانبیاء نے وہ کھجور لے کر فرمایا بیٹی یہ کپڑا نیچے بچھا دو، وہ جو پوٹلی کا کپڑا ہے نا اسے بچھا دو. بچی نے کپڑا بچھایا، حضور نے وہ کھجوریں اس پوٹلی پر رکھیں، اس کپڑے پر، رومال پر رکھیں. اور جو بلند آواز والے صحابی تھے نا، جن کا لہجہ بلند تھا، کیونکہ شفٹیں ہوتی تھی، کئی فاصلے پر صحابہ کام کر رہے تھے، بلند آواز والے صحابی سے کہا اونچی چٹان پر کھڑے ہو جاؤ اور سب کو بلا لو، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو بلا لو. وہ صحابی اونچی چٹان پر کھڑے ہوئے اور اونچی آواز سے سب کو بلایا، ہلوموا الی الغداء، ہلوموا الی الغداء، ہلوموا الی الغداء. اے صحابہ آ جاؤ، رسول اللہ نے تمہارے لنچ کا اہتمام فرما دیا ہے، حضور نے تمہارے کھانے کا اہتمام کر دیا ہے. اب کم و بیش 3000 صحابہ کام کر رہے ہیں، 3000 صحابہ کام کر رہے ہیں. جناب بشیر بن سعد کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوں، عبداللہ بن رواحہ بھی کھڑے ہیں، میری بیٹی بھی کھڑی ہیں، چند دانے کھجوروں کے، کھانے والے 3000 آ رہے ہیں اور ہم پریشان ہوگا کیا. صحابہ آئے ہیں، کھجوریں اٹھا کر کھا رہے ہیں اور سیر ہو کر کھجوریں کھا کر لوٹے ہیں. فرماتے ہیں 3000 صحابہ نے کھائیں، ہم نے بھی کھائیں، ہمارے پیٹ بھر گئے ہیں. پر جب ہم نے کپڑے کی طرف دیکھا تو کیا نظر ہے؟ کھجوریں اسی کی اسی طرح پڑی ہوئی ہیں. جب ہم نے کھجوروں کی طرف دیکھا نا، کھجوریں ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں. اور توجہ کا طالب، امام الانبیاء نے دم نہیں کیا، پھونک نہیں ماری، حضور نے کوئی آیت پڑھ کے دم نہیں کیا، بلکہ صرف حضور کے ہاتھوں پر مس ہوئے ہیں، صرف مس ہوئے ہیں.